بسم الله الرحمن الرحيم وما ثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل بالبداهة أي بأول التوجه من غير الاحتياج إلى التفكر فهو ضروري كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن کو آپ دیکھیں. وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ. عقل کیا ہے؟ یہ اسباب علم سے ہے، سبب علم ہے. لیکن سوال یہ کہ اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، ضروری ہوگا یا کسبی ہوگا؟ یہ سوال ہے. توجہ ہے یہ سوال. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب کی طرف خود آتے ہیں. مصنف نے کہا کہ وما ثبت منہ بالبداہۃ فہو ضروری، وما ثبت منہ بالاستدلال فہو اکتسابی. بس یہ بات ہے، آگے ساری شرح چل رہی ہے. ٹھیک ہے. جو بداہتاً ثابت ہے، وہ یہ جو ما ثبت منہ یعنی من العقل، ما ثبت منہ یعنی من العلم ثابت بالعقل. تو وہ کیا ہے؟ جو بداہتاً ثابت ہے وہ ضروری ہے، اور جو ثابت ہے کس سے؟ استدلال سے، وہ اکتسابی ہے، اور کوئی بات نہیں. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ بھئی آپ نے کیا کہا کہ ہوا سبب للعلم، یہ سبب علم ہے. تو اس سے کون سا علم حاصل ہوگا؟ علم نظری یا علم ضروری؟ ما قبل میں تو بیان کیا تھا نا کہ جو خبر متواتر ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے وہ افادہ علم ضروری کرتی ہے، اور جو خبر رسول ہے وہ افادہ علم استدلالی کرتی ہے. تو جو عقل جس علم کا سبب ہے وہ علم کون سا ہے؟ ضروری یا نظری؟ تو اس کا جواب دیا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، بدیہی بھی، ضروری بدیہی بھی ہوتا ہے اور نظری کسبی بھی ہوتا ہے، اور کوئی بات نہیں. قاری صاحب وہ جو ہے معنی کرے. اور وہ جو ثابت ہو اس سے بذریعہ بداہت وہ ضروری ہے. اس کی مثال پیش کر دی، جیسے کل الشیء اعظم من جزئہ، شے کا کل اس کے جز سے بڑا ہے. تو بدیہی بات ہے نا، ایسا نہیں ہے؟ شے کا کل اس کے جز سے بڑا ہوتا ہے، واضح سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے علم اس بات کا کہ شے کا کل اس کے جز سے بڑا ہے، اور وہ جو ثابت ہو اس سے بذریعہ استدلال وہ اکتسابی ہے. بات آپ کو سمجھ آئی نہیں ہے؟ جی یہ ہے متن کا خلاصہ. اب شرح کی اغراض. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ثبت منہ، اور وہ جو ثابت ہو اس سے. منہ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جی وما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جی تو ذہن میں رکھیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ وما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہو عقل، وما ثبت من العقل، ما ثبت من العقل بالبداہت. تو اب جو عقل سے جو چیز ثابت ہو بذریعہ بداہت، اب جو عقل سے جو چیز ثابت ہو اس کی آگے تقسیم، یہ کلام جو ہے نا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام مناسب نہیں رہے گی. جو چیز عقل سے ثابت ہو، علم کی بات نہیں ہو رہی، ہر وہ امر جو عقل سے ثابت ہے. سمجھے بات کو؟ اب من کے معنی میں بھی خلل ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ من کے معنی میں بھی خلل ہوگا. یہ ابتدائی اتصالیہ ہے، کس معنی میں ہے؟ اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے من ہو میں ہو ضمیر کا مرجع بنایا علم. ہو ضمیر کا مرجع کیا بنایا؟ علم. وما ثبت من العلم، وہ علم جو ثابت ہے، وہ علم جو ثابت ہو. سمجھ رہے بات کو؟ وما ثبت من العقل نہیں، وما ثبت من العلم. بات سمجھے نہیں؟
ذہن میں رکھیں اس بنیاد پر من بیانیہ ہے، ما ثبت کا بیان ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ ما ثبت کا بیان ہے، من بیانیہ ہے، ٹھیک ہو گیا. ما ثبت من ہو یعنی ما ثبت من العلم، لیکن علم سے مراد مطلق نہیں ہے، اس علم کی بات ہے جو عقل سے حاصل ہے. نہیں سمجھے؟ کیونکہ علم سے مراد مطلق نہیں ہے نا، ایک علم خبر رسول سے حاصل، ایک علم خبر متواتر سے حاصل، سمجھے نا، اس علم کی بات نہیں ہو رہی. تقسیم کس علم کی ہو رہی ہے؟ تقسیم اس علم کی ہو رہی ہے جو عقل سے ثابت ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. اور وہ جو ثابت ہو اس سے یعنی علم سے، بات پتہ نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھے، دوبارہ سمجھو کہ وما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا ہو ضمیر کا مرجع عقل، وما ثبت منہ، جی ہو ضمیر کا مرجع عقل، وما ثبت من العقل، اور وہ جو ثابت ہو عقل سے، کیا؟ وہ جو ثابت ہو عقل سے. ذہن میں رکھیں وہ جو ثابت ہو عقل سے، عقل کو مثلا آپ بنائیں، اس من کو بنائیے ابتدائیہ اتصالیہ، ٹھیک ہے نا، عقل سے اس کا ثبوت ہے، کیا؟ عقل سے اس کا ثبوت ہے. وما ثبت منہ، جو عقل کے ذریعے عقل سے وہ ثابت ہو. سب سے پہلی تو یہ بات ہوگی کہ وہ جو ہے اس میں یہ احتمال ہوگا کہ بھئی یہ سوال ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے. سمجھے بات کو؟ وہ کیا چیز ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی تقسیم ہو رہی ہے. کیونکہ ما ثبت من العقل، اس کا علم ہونا لازمی نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے علم کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. سمجھ رہے بات کو؟ اور اگر آپ من بیانیہ بنائیں، ابتدائی اتصالیہ نہ بنائیں، من بیانیہ بنائیں تو ما ثبت ہو گیا مبین، من کیا ہو گیا؟ بیانیہ مبین، ما ثبت اور ما ثبت وہ عقل ہو گئی، بیان مبین قائن ہے نا، ما ثبت ہو گیا مبین من العقل، یہ ہو گیا بیان. تو عقل کیا ہوگی؟ یہ ما ثبت عقل ہو گیا. حالانکہ ما ثبت عقل مطلب اب عقل کی تقسیم ہو رہی ہے، عقل کی دو قسمیں، بالبداہت اور اصل یہی وہ بات ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ عبارت میں خلل ہے. اگر من ہو میں ہو ضمیر کا مرجع بنائیں عقل تو عبارت میں خلل ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے من ہو میں ہو ضمیر کا مرجع عقل نہیں بنایا، کیونکہ عبارت میں خلل آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا من ہو میں ہو ضمیر کا مرجع علم، کہا نا وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ، یہ جو علم ہے نا، تو جو ہے یہ جو علم ہے یہ علم اس کا مرجع ہے. وما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع علم. تو ابھی آگے علم کی تقسیم ہے بداہت اور استدلال کی جانب. نہیں سمجھ رہے بات آئی ذہن میں؟ جی. تو اصل بات یہ ہوگی کہ اگر منہ میں ہو ضمیر کا مرجع بنائیں عقل تو عبارت میں خلل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اس لیے آپ کو ہو ضمیر کا مرجع عقل نہیں بنائیں گے، ہو ضمیر کا مرجع آپ علم بنائیں گے. ما ثبت منہ ہو ضمیر کا مرجع علم، اور وہ جو ثابت ہو علم سے، تو جو ہے نہیں ہے. لیکن پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ من کون سا؟ پہلے ہم نے کہا ابتدائی اتصالیہ بناؤ، یا اب یہ من بیانی ہے. کیا ہے؟ ما ہے موصولہ، ثابتہ اس کا صلہ، ٹھیک ہے نا. یہ پھر موصول اپنے صلہ سے مل کر ہے مبین، من بیانیہ، سمجھے نا. ما ثبت ہی کو علم کہا جا رہا ہے، ما ثبت ہی کو علم کہا جا رہا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جنہوں نے عقل کو مرجع بنایا تھا، انہوں نے کیوں بنایا تھا؟ بنایا تو انہوں نے تھا، اس میں خلل تھا، بنایا کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، بات وہی ہے جو میں نے پہلے کی ہے، اسی کو میں واضح کر رہا ہوں. لیکن مجھے لگا کہ وہ تمہیں سمجھ نہیں آئی. قاری صاحب ناشتہ کر کے آتے ہیں؟ ہاں بس پھر تو سمجھ آئے گی نہیں. تو بات یہ کہ آپ ناشتہ کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. صحیح ہے. نہیں تو وہ جو ناشتہ نہیں ہو رہا وہ بلی کی وجہ سے آج کل چھوڑا ہوا ہے، ویسے ہی نہیں کرتے آج کل. اچھا صحیح. تو مطلب بلی کی فوتگی کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ جی صحیح.
جی چلیں اللہ نصیب کرے. توجہ رکھیں. تو بات یہ کہ پہلے آپ کو یہ بات بتائی کہ بعض حضرات نے منہ میں ہو ضمیر کا مرجع بنایا عقل کو. تو عقل کو کیوں بنایا تھا؟ خلل تو تھا، بنایا کیوں تھا؟ کوئی وجہ تو ہوگی. تو اصل میں بات سمجھیں، انہوں نے عقل کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ علم کو بنا رہے ہیں نا. تو جو ہے آپ نے کہا ما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع بنایا آپ نے عقل، علم. تو یہ تقسیم ہو گئی علم کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تقسیم ہو گئی علم کی بداہت اور استدلال کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اس پر یہ ایک اعتراض تو یہ ہوگا کہ بھئی یہ کون سا محل ہے علم کی تقسیم کا؟ جی یہ کون سا محل ہے علم کی تقسیم کا؟ یہ محل ہی نہیں علم کی تقسیم کا. علم کا بیان پہلے ہوا نا، ٹھیک ہے نا؟ جب علم کا بیان پہلے ہوا، یہاں پر آ کے علم کی تقسیم کے کیا معنی؟ علم کا جہاں ذکر کیا تھا وہاں پر جو ہے وہ اس علم کا بیان کر دیتے. سمجھے بات کو؟ تو جہاں پر اس کا ذکر چلا تھا وہاں اس کو بیان کر دیتے. یہاں پر جو اقسام اسباب علم کی بیان ہو رہی ہیں، بیچ میں آ کے علم کی تقسیم کرنا. علم کی 2 قسمیں ہیں، بداہت اور نظر، یہ استدلال وغیرہ وغیرہ. ایک اعتراض یہ کہ یہ محل، اس تقسیم کا جو محل آپ نے چنا یہ بے محل ہے. دوسرا یہ کہ پھر اس کلام کا یہ عقل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جو ہے یعنی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کہیں پر بھی ذکر کیا جاتا تو یہ بے محل تھا. پھر آپ نے عقل کے ساتھ اس کو جوڑا، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوگا؟ جب ما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہو گیا علم، عقل نہیں، علم، تو عقل کے ساتھ اس کو کیوں جوڑا گیا ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا بھئی یہ علم کی بات نہیں کر رہے، یہ ما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع بنا رہے ہیں عقل کو، تاکہ یہ بے محل بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ جڑ بھی جائے. نہیں سمجھے؟ یہ ان کی مطلب یوں کہ یہ وہ چیز ہے جس نے انہیں ابھارا کہ منہ میں ہو ضمیر کا مرجع انہوں نے بنا لیا عقل کو. بات سمجھے نہیں؟ تو اس کا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ پھر جواب دے رہے ہیں. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ بے محل بھی نہیں ہے اور عقل کی بحث کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے کہ ما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع علم. میں نے ابھی کہا تھا جس پہ آپ کی توجہ نہیں ہوگی، اب ہو جانی چاہیے. میں نے کہا وہ علم جو یہ ابھی کہا ہے اما العقل فهو سبب للعلم، یہ والا علم اس کا مرجع ہے. یہ علم کون سا ہے؟ اور جو ثابت بالعقل ہے یہ علم کون سا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ والا علم مرجع ہے. یہ جو ہے یہ علم مرجع ہے. وما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع علم، یہ والا علم یہ مطلق نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ علم ثابت بالعقل ہے. یہ کون سا علم ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ اب بے محل والی بات بھی نہیں ہے. مطلق علم کی تقسیم تھوڑی ہو رہی ہے کہ آپ کہیں اس کو پہلے بیان کر دیتے. یہ مطلق علم کی تقسیم نہیں ہے. یہ اس علم کی تقسیم میں جو ثابت بالعقل ہے، یہ اس علم کی تقسیم ہے جو ثابت بالعقل ہے. تو لہٰذا یہ بے محل نہیں ہے. پھر آپ نے کہا عقل کے ساتھ اس کا کیا جوڑ ہے؟ تو یہ تقسیم ہی جب اس کی ہے تو جڑ گیا نہیں جڑ گیا؟ بات سمجھے نہیں؟ یہ جو الثابت بالعقل ہے یہ اسی بات کی طرف، اسی اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ کیے. نہیں سمجھے؟ خلاصہ ایک بار پھر سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا جو مرجع ہے، اس کو بعض حضرات نے بنایا مرجع، کس کو بنایا؟ عقل کو. اس کا مرجع عقل کو بنایا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ عقل کو بنائے تو عجیب خلل بنتا ہے. آپ من کو ابتدائی اتصالیہ بنائیں، وہ جو ثابت ہو عقل سے، عقل اس کا مبدا ہو، عقل سے اس کی شروعات ہو. سمجھو بات کو؟ تو اس کی پھر آگے تقسیم کریں تو سوال ہوگا وہ کیا چیز ہے جس کی تقسیم ہو رہی بدعت اور نظر کی جانب. اور اگر من کو بیانیہ بنائیں، ابتدائی اتصالیہ نہ بنائیں، تو اب کیا ہو جائے گا؟ ما ثبتا کا بیان ہو گیا عقل، پھر آگے ما ثبتا کی تقسیم ہے. جی ما ثبتا کی تقسیم ہے، یعنی پھر یہ عقل کی 2 قسمیں ہوگی، بدعت اور نظر. یہ عجیب قسم کا خلل ہے عبارت میں.
اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے منہ میں ہو ضمیر کا مرجع عقل کو نہیں بنایا، علم کو بنایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن میں نے آپ کو اچھا من ابتدائی اتصالیہ نہیں بلکہ من کیا ہے؟ من ہے بیانیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بھائی پھر ان لوگوں نے عقل کو کیوں مرجع بنایا تھا؟ اس کی دو وجہ، ایک تو یہ اگر مرجع علم کو بنائے تو یہ تقسیم علم کی ہوگی، تو تقسیم علم کی یہاں پر کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہے، جہاں علم کی بات شروع ہوئی تھی جی علم کی تعریف آئی وہاں تقسیم کرے، یہاں پر اس کے وہاں تقسیم نہ کرنا، بیچ میں لا کر تقسیم کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھے بات کو؟ تو یہ تقسیم بے محل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی جگہ پر اعتراض ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پر اعتراض ہے کہ پچھلی کلام سے اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھو بات کو؟ عقل کے ساتھ اس کا جوڑ کوئی نہیں ہے، یہ دو الگ اعتراض ہیں۔ آپ نظر عمیق سے نہ دیکھیں، آپ کہیں شاید یہ دونوں ایک اعتراض نہیں، یہ دونوں الگ اعتراض ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں، جیسا کہ میں نے اس کے اندر محفوظہ الخطا میں گفتگو کی تھی، تو وہاں پر کسی کے مقابلے میں اور اس میں نے دو قسمیں کی، تو یہ باریکی ہر شخص سمجھ نہیں پا رہا تھا وہاں پر، لیکن میں نے اس کی وضاحت کی تو کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تو یہ وضاحت کے بعد بات ان کو سمجھ میں آ گئی۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اول تو جہاں تقسیم ہے، تقسیم کا یہ محل نہیں ہے، محل پہلے تھا۔ یہ والا جو اعتراض ہے نا، یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں پر بھی تقسیم کی جاتی تو یہ اعتراض ہوتا، سمجھے نا؟ تو جو دوسرا ہم نے اعتراض کیا وہ اس مقام کے لحاظ سے، بات عقل کی ہو رہی ہے، عقل کے ساتھ کیا جوڑ ہے، اس لیے دو الگ اعتراض ہیں، سمجھے؟ یہ تقسیم بے محل ہے، یہ اعتراض جہاں پر علم کی تعریف گزری اس کو چھوڑ کے کہیں پر تقسیم کرتے تو یہ اعتراض ہوتا۔ یہ والا اعتراض، اس اعتراض کو اس مقام کی اس اعتراض میں مقام کی خصوصیت کا دخل نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس مقام سے ہٹ کر کہیں پر بھی ہوتا تو اعتراض ہی ہوتا، لیکن جو دوسرا اعتراض ہے وہ اس مقام کی خصوصیت کا اس میں دخل ہے۔ بھائی بات عقل کی ہو رہی ہے تو عقل کے ساتھ اس کو آپ نے جوڑا، اس کا کیا تعلق ہے عقل کے ساتھ؟ نہیں سمجھے؟ تو یہ دو الگ اعتراضات ہیں، بات سمجھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ الثابت بالعقل کہا۔ حاصل جواب کیا ہے؟ یہاں پر علم جو منہ میں ہو ضمیر کا مرجع علم ہے وہ مطلق علم نہیں ہے، یہ سبب للعلم، یہ والا علم ہے۔ یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم ثابت بالعقل ہے۔ یہ علم کون سا ہے؟ سمجھو بات کو؟ یہ علم ہے ثابت بالعقل، یہ علم ہے ثابت بالعقل، ٹھیک ہے نا؟ یہ علم ہے ثابت بالعقل۔ اب آپ اعتراض نہیں کر سکتے تقسیم بے محل ہے۔ ارے بھائی تقسیم مطلق علم کی ہوتی تو پھر بے محل ہوتی، یہ علم ثابت بالعقل کی تقسیم ہے۔ جب علم ثابت بالعقل کا بیان ہی اب آیا ہے تو تقسیم بھی ابھی ہوگی، سمجھے بات کو؟ اب جوڑ بھی ثابت ہو گیا آپس میں، نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے یعنی علم، ہاں تو من بیانی ہے نا، ما ثبت کا یہ بیان ہے، یعنی علم جو ثابت ہو، جو ثابت ہے عقل سے، آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے منہ میں ہو ضمیر کے مرجع بنایا علم، ہو ضمیر کا مرجع بنایا علم، تو کہا بھی علم سے مراد ہے علم ثابت بالعقل، علم سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر علم سے مراد ہے علم ثابت بالعقل، دو طرح گفتگو کی جا سکتی تھی، تو جو ہے نہیں ہے، علم سے مراد ہے علم ثابت بالعقل، سمجھو؟ انہوں نے کہا بھئی علم سے مراد ہے، وہ اعتراض اپنی جگہ پر لے آؤ، وہ جو دو اعتراض وہ ضمیر کا مرجع عقل بنانے والوں نے کی، بھئی ایک تو تقسیم بے محل ہے، دوسرا اس کے ساتھ جوڑ کیا ہے، تو جو ہے نہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا بھئی علم سے مراد مطلق علم نہیں ہے، علم سے مراد وہ علم ہے جو عقل سے ثابت ہو، یہ جواب دے دیا، سمجھے بات کو؟ علم سے مطلق علم مراد نہیں، علم سے مراد وہ ہے جو ثابت بالعقل ہے، یہ جواب دے دیا، سمجھ رہے بات کو؟ ثابت بالعقل سے یہی جواب دیا نا، ٹھیک ہے نا؟ اس جواب پر اعتراض ہوگا،
کیا کہ بھائی علم سے مراد مطلق علم نہیں ہے، علم سے مراد ثابت بالعقل ہے، تو کوئی تکلف نہیں ہے۔ آپ نے منہ میں ہو ضمیر کا مرجع بنایا علم، پھر علم کو مقید کر دیا جی کہ بھائی مطلق علم مراد نہیں ہے، ثابت بالعقل ہے، تو اب آپ نے اس کے ساتھ جوڑ بھی بنایا وغیرہ وغیرہ ساری بات، یہ تو تکلف ہے۔ اور یہ جو تقیید آپ کر رہے ہیں اس قید پہ قرینہ بھی کوئی نہیں ہے، سمجھے نہیں بات کو؟ تو اس قسم کے اعتراضات وارد ہوں گے۔ میں نے منہ میں ہو ضمیر کا مرجع یہ علم بنایا، یہ علم کیوں بنایا، اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں، یہ تم ایسے سمجھو گے نہیں، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر تقریر یوں کر دی جاتی کہ منہ میں ہو ضمیر کا مرجع بھی علم، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے علم ہے تو علم تو ادھر گزر گیا، تو یہاں تقسیم کا کیا مطلب، پھر اس عبارت کے ساتھ اس کا کیا جوڑ؟ تو اس کا جواب دیتے ہو بھائی علم سے مطلق علم مراد نہیں ہے، علم ثابت بالعقل مراد ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب مطلق پہلے جو بیان ہوا تو مطلق علم تھا، علم ثابت بالعقل کی ابھی گفتگو ہوئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ جوڑ بھی ہے، اس کو تقسیم بھی در کی۔ لیکن اس جواب پر سوال ہوگا کہ بھائی علم سے آپ نے مرجع بنایا، علم کو علم سے مراد مطلق نہیں لیا، علم ثابت بالعقل لیا، اس پہ کیا قرینہ ہے، اس پہ کون کیا جو قید کر رہے ہیں آپ علم کو، پہلے علم بنا کے اور پھر علم سے مراد مخصوص لیا، اس پہ کیا قرینہ ہے، کیا دلیل ہے؟ سمجھے بات کو؟ اس قسم کے اعتراض وارد ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے منہ کا یہ اعتراض ہونا تھا نا، ہم نے کہا نہیں، منہ میں ہو ضمیر کا مرجع علم نہیں ہے، یہ علم ہے، نہیں سمجھے؟ اب ہم نے تو قید نہیں کیا، جو مرجع بنا اسی طرح رکھا، نہیں سمجھے؟ اس کو یہ وما ثبت منہ میں ہو ضمیر کا مرجع یہ والا علم ہے، جب ہو ضمیر کا مرجع یہ والا علم ہے تو یہ وہی ثابت بالعقل ہی تو ہے، ہمیں قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اما العقل فهو سبب للعلم، تو یہ علم کون سا ہے؟ وہ عقل سے ہی تو ثابت ہو رہا ہے نا، اس لیے نہیں بول رہے ہو، عقل نہیں ہے کیا جی؟ پھر چپ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، بات سمجھے نہیں؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ضمیر کا مرجع علم نہیں ہے، ضمیر کا مرجع یہ علم ہے، بات سمجھے تو نہیں ہو؟ مانا کریں، اور وہ جو ثابت ہو اس سے، کس سے؟ علم سے، ٹھیک ہے، من بیانیہ۔ تو اب پھر وہی اعتراض بھائی علم کا یہ تقسیم کا کون سا محل ہے؟ بھائی گفتگو پہلے ہو چکی تھی، اور پھر اس عبارت کے ساتھ کیا جوڑ ہے اس کا وہ گزشتہ کلام کے ساتھ؟ تو اس کا جواب دیا بھائی علم سے مراد مطلق نہیں ہے، علم سے مراد ثابت بالعقل ہے۔ تو تقیید ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تقیید نہیں کر رہے، ہم نے مرجع اس کو بنایا ہے، یہ جو ہماری گفتگو میں ابھی موجود ہے، جو ابھی گفتگو میں موجود ہے ہم اس کو مرجع بنا رہے ہیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ سمجھے نہیں؟ ہاں، وہ علم جو ثابت ہو عقل سے۔ تو اب مطلب کیا ہو گیا کہ العلم قد یکون ثابتا بالبداہت وقد یکون بالاستدلال، سمجھے بات کو؟ سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ علم کی تقسیم ہو رہی ہے آگے، بداہت ضروری اور اکتسابی کی جانب، آپ سمجھے ہو نہیں؟ کوئی رجسٹر وغیرہ تو نہیں لے کے آئے؟ چل تو لے آئے، یہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ رکھے ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دو پہلے یہ کچھ ہم اصطلاحات جان لیتے ہیں بدیہی اور نظری میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہو جائے گا، اس عبارت کو سمجھنا، گفتگو کو سمجھنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ ایک ہے ضروری، اس کے مقابل ہے کسبی،
ایک ہے ضروری، اس کے مقابل ہے کسبی. ٹھیک ہے. ضروری کی تعریف کی جاتی ہے حاصل بلا استدلال. ٹھیک ہو گیا. جی. اور کسبی کی وضاحت کی جاتی ہے حاصل بالاستدلال. ٹھیک ہو گیا. جی. تو ضروری حاصل بلا استدلال اور کسبی حاصل بالاستدلال. ضروری کی جو قسمیں بنائی جاتی ہیں ضروری کی، تو وہ کیا ہے؟ بدیہی، فطری، وجدانی، حسی، حدسی اور تواتری، تجربی. یہ ضروری کی قسمیں ہیں. بات سمجھے؟ جی. ضروری کی 7 قسمیں ہو گئیں: بدیہی، فطری، وجدانی، حسی، حدسی، تواتری، تجربی. اور ٹھیک ہو گیا. جی. یہ ضروری اور کسبی کی ایک تعریف ہے. دوسری بھی یہی ہے، بالکل یہی ہے، لیکن اس میں جو بدیہی ہے، بدیہی کے معنی میں تبدیلی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس معنی کے لحاظ سے بدیہی ضروری کے مترادف ہے. یہاں پر جو ہے بدیہی ضروری کی قسم ہے. ضروری کے معنی وہی ہے، بدیہی کے معنی تبدیل کر لیے جاتے ہیں حاصل بلا استدلال، اور وہی ضروری ہے. سمجھے بات کو؟ تو دوسرے جو معنی ہیں نہیں، بدیہی میں بتاتا ہوں 6 نہیں بنے گی، رہیں گی 7، لیکن عنوان تبدیل ہو جائے گا. یہ حاصل بلا استدلال، اور حاصل بالاستدلال. ٹھیک ہے. یہ ضروری ہی بدیہی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. اب یہاں جس کو آپ نے بدیہی کہا تھا اس کو کہہ دے اولی، باقی وہی ہے. سمجھے نا؟ فطری، وجدانی، حسی، حدسی، تواتری، تجربی. بات سمجھے نہیں؟ یہ دوسرے معنی ہو گئے. معنی وہی ہے، یعنی بدیہی کے معنی اس میں تبدیل ہوئے، ضروری کے وہی ہیں. بات ہے ادھر میں. ایک معنی یوں کیے جاتے ہیں کہ ایک ہے ضروری اور ایک ہے کسبی. یہ ہے حاصل بدون القدرت، اور یہ ہے حاصل بالقدرت. ٹھیک ہو گیا. ضروری کے وہ حاصل بدون القدرت ہے، اور کسبی کے حاصل بالقدرت ہے. سمجھے بات کو؟ اب یہ جو کسبی ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ یہ جو 4 میں نے نیچے لکھے، حسی، حدسی، تواتری، تجربی، یہ چاروں اس میں داخل ہو جائیں گے. سمجھے بات کو؟ اب اس کے نیچے اب 5 ہو گئی، کسبی کے نیچے 5 ہو گئے. ایک تو وہی نظری جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، نظری، اور حسی. بھائی تو قدرت ہے نا، آنکھ کھولو گے تو چیز نظر آئے گی نا. اب دیکھیں نا، ہم قاری صاحب کو سے بات کرتے، قاری صاحب بولتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں چپ کر جاتے ہیں. بلی والے مسئلے پر تو بالکل چپ کر گئے تھے. جی پھر چپ کر گئے. اس تقسیم پر یہ کسبی کی 5 قسمیں بناتے ہیں: نظری، حسی، حدسی، تواتری اور تجربی.
توجہ ہے. اور ضروری کی یہ 3 رہیں گی، اولی، فطری اور وجدانی. ٹھیک ہو گیا؟ اولی، فطری اور وجدانی. بات سمجھے نہیں؟ یہ تیسرے معنی ہیں. ایک معنی یہ ہیں ضروری کے اور کسبی کے. اس میں حاصل بدون القدرت، یہ حاصل بالقدرت. جی یہاں پر مطلب تھا حاصل بالقدرت کا جس میں قدرت کو دخل ہو، یہ مطلب تھا حاصل بالقدرت کا. تو جو ہے جس میں قدرت کو دخل نہ ہو، جس میں قدرت کو دخل نہ ہو. اب ضروری کا مطلب ہوگا جس میں قدرت کو دخل نہ ہو. یہ فرق ذہن میں رکھیں. یہاں پر بھی قدرت ہے، ادھر بھی قدرت ہے. فرق ہے اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ حاصل بدون القدرت، جس میں قدرت کو دخل ہی نہیں ہے. حاصل بالقدرت، جس میں قدرت کو دخل ہو. استقلالی، یہ غیر استقلالی، یہ ملحوظ نہیں ہے. دخل ہے تو وہ کسبی ہے، نہیں سمجھو. استقلالی ہے جب بھی کسبی ہے، اور غیر استقلالی ہے جب بھی کسبی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب ذہن میں رکھیں یہاں پر جس میں قدرت مستقل ہو، یہاں پر بھی قدرت ہے، یہاں پر بھی قدرت، ادھر بھی قدرت ہے، ادھر بھی قدرت ہے. اس میں تھا قدرت کو دخل ہو تو کسبی، دخل نہ ہو تو ضروری. ٹھیک ہو گیا. قدرت جس کے حصول میں مستقل ہو، کیا؟ قدرت جس کے حصول میں مستقل ہو، کسبی. قدرت جس کے حصول میں مستقل نہ ہو، ضروری. نہیں سمجھے بات؟ قدرت بھلے ہو لیکن استقلال نہ ہو. قدرت کو بھلے قدرت ہو لیکن استقلال نہ ہو تو ضروری. بات سمجھ رہے ہو؟ ذہن میں رکھنا یہ جو معنی ہے، اس معنی میں کسبی کے نیچے ایک ہی ہے، نظری. سمجھے؟ ایک ہی ہے، نظری. باقی جو 7 قسمیں وہ پھر ادھر آ جائیں گی. جی تجربی نہیں آئے گی کیونکہ قدرت مستقل نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر یہ علماء نے فرمایا کہ بھئی تجربیات ہیں اور بہت سی جو چیزیں ہیں اس میں کیا ہے، ایسے اسباب پر موقوف ہے جن کو ہم نہیں جانتے. ایک ہی چیز ہے جس میں قدرت مستقل ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ علم استدلالی. ٹھیک ہو گیا. ایسے اسباب پر موقوف ہے جو ہماری درک سے، ہماری ادراک سے اوپر ہے. قدرت مستقل نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ نظری ہو گیا. اور اس میں کیا ہے؟ یہ 7 قسمیں داخل ہو گئی. اولی، فطری، وجدانی، حسی، حدسی، تواتری، تجربی. سمجھے بات کو؟ تو اب دیکھیں قدرت اس معنی میں بھی ملحوظ ہے، اس میں بھی ملحوظ ہے. اس میں یہ کہ جس میں دخل ہو قدرت کو تو کسبی، قدرت کو دخل نہیں ہے تو ضروری. اس میں قدرت مستقل ہو تو کسبی. یہ صرف ایک مشہور جو نظری اور استدلالی ہے، جسے آپ کہتے ہیں نظری اور استدلالی کہتے ہیں، یہ مشہور اس میں داخل ہے. باقی ساری کی ساری 7 قسمیں اس کے اندر آ جائیں گی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں کہ ایک معنی ہے ضروری اور کسبی کے اختیار سے ہو، جو
اختیار سے نہ ہو ضروری ہے نا, وہ علم جو اختیار سے نہ ہو جی, اور یہ کیا ہو جائے گا, وہ علم جو اختیار سے ہو. بات سمجھے, وہ علم جو اختیار سے نہ ہو ضروری, وہ علم جو اختیار سے ہو کسبی. بات آئی ذہن میں. اس میں پھر آگے جو ہے نا دو احتمال ہیں. اختیار کا مطلب کیا ہے, اس میں اختیار کا دخل ہو یا اختیار اس میں مستقل ہو. سمجھے بات کو. اس میں اختیار کا دخل ہی نہ ہو, یا اس میں اختیار مستقل نہ ہو. یہ ہو گیا ضروری. اس میں اختیار کا دخل ہو یا اس میں اختیار مستقل ہو. سمجھے بات کو. دونوں احتمالات پر پھر آگے اقسام جو ہے نا, یہ جو کل 8 قسمیں یہ دائیں بائیں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ جو کسبی ہے اختیار سے ہے, اختیار اس میں مستقل ہے یا اس میں اختیار کو دخل ہے. اس میں اختیار مستقل ہے یا اس میں اختیار کو دخل ہے. دو احتمال ہیں. مطلب اگر ان دو احتمالات کی بات کریں تو پھر یوں کہیں کہ بھئی یہ پھر یہ 5 نہیں 6 معنی بن جائے. سمجھے بات کو. لیکن علماء نے چونکہ 5 معنی ذکر کیے, اس سے ہم بھی 5 معنی پر اختصار کر رہے ہیں, ورنہ بنانے کو 6 معنی بھی بن جائیں گے. بات سمجھے نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو کسبی ہے, یہ والا کسبی, اس کی پھر 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ پھر اس میں استدلال ہے, استدلال اختیار تو ہے, اختیار تو ہے, پھر استدلال بھی ہے, استدلال نہیں ہے. اگر اختیار ہے اور استدلال ہے تو کسبی استدلالی, اور اگر اختیار ہے استدلال نہیں ہے تو کسبی ضروری. سمجھو بات کو. اختیار ہے اختیار ہے استدلال نہیں ہے. اختیار جمع استدلال. اختیار ہے اور استدلال نہیں ہے تو یہ کیا, یہ کسبی ضروری. ٹھیک ہے نا. اختیار ہے اور استدلال بھی ہے تو کسبی استدلالی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے. ٹھیک ہو گیا. تو ذہن میں رکھیں, کسبی ضروری کو نرا ضروری بھی کہہ دیا جاتا ہے. ایسا تو ہوتا ہے نا کہ آپ جو موصوف ہے اس کو کلام میں حذف کر دیتے ہیں اور صرف کیا ہے جو صفت کو ذکر کرتے ہیں. یہ کلام میں شائع ہے, کثیر ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں. ٹھیک ہے. تو اب کسبی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے, کسبی ضروری کو صرف ضروری, اور کسبی استدلالی کو کیا ہے, صرف استدلالی. یہ کثیر ہے. ذہن میں رکھنا, یہ جو معنی ہے 5ویں, یا یوں کہ یہ 5ویں اور چھٹے دونوں, نہیں سمجھے بات. جو 5ویں معنی ہیں, یا یوں کہیے کہ 5ویں اور چھٹے جو معنی ہیں, ان میں جو ضروری ہے وہ 2 مقام پر آ رہا ہے. کسبی کی قسم بن کے, کسبی کا قسیم بن کے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے یہ شرح کلام مصنف سمجھنے میں بھی یہ ممد اور معاون ہے, اور اس کے ساتھ ایک اعتراض بھی آگے چل کے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں, تو وہ جواب سمجھنے میں بھی اس میں ممد اور معاون ہوگی. بات سمجھے نہیں. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے ضروری 2 مقام پر آ رہا ہے. ضروری کسبی کے مقابل ہے, ضروری کسبی کی قسم ہے. اگر ہم کسبی ضروری کہیں تو پھر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, صرف ضروری کہتے ہیں تو اعتراض بن جاتا ہے. سمجھے بات کو. تو پھر ضروری 2 ہوا, ایک ضروری کسبی کے مقابل, ایک ضروری استدلالی کے مقابل. ایک ضروری کسبی کے مقابل اور ایک ضروری استدلالی کے مقابل.
سمجھے نہیں بات کو؟ یہ والا استدلالی بات ہے یہ ذہن میں، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہو گئے 5 اقسام، 5 معنی ہو گئے، اس لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قدرت اور اختیار میں فرق ہے۔ اس پہ کرتے ہیں گفتگو، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ وما ثبت منہ بالبداہت فہو ضروری، جو ثابت ہو وہ جو ثابت ہو علم ثابت بالعقل سے، بداہت سے، جی کیا؟ بداہت سے، ذہن میں رکھے، کہا کہ وہ ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ تو اب ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر بداہت سے ثابت ثروری، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس معنی کی طرف اشارہ ہے، ایسا نہیں؟ معنی ثانی جس میں ضروری اور بدیہی کو ہم نے ایک قرار دی ہے، ایسا نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر جو بدیہی ہے وہ قسم ہے ضروری کی، ٹھیک ہے؟ یہ جو بدیہی ہے یہ ضروری کی قسم ہے، یہ مترادف نہیں ہے، یہ مترادف ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو دیکھیں تو مطلب اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ والے معنی، اس معنی کی بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے بات آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو وما ثبت منہ بالبداہت فهو ضروری، یہ معنی ہے جس میں ہم نے ضروری اور بدیہی کو ایک بنایا۔ اس معنی میں مقابلے میں کسبی ہے، اسی کو اکتسابی کہتے ہیں، اسی کو نظری کہتے ہیں، یہی استدلالی بھی ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب وما ثبت منہ بالاستدلال فهو اکتسابی، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اب پھر کیا ہو گیا؟ بداہت سے مطلب ہے وما ثبت منہ بالاستدلال، پہلے ہم مطلب کی بات کریں، شرع کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ ما ثبت منہ بالبداہت مقابلے ما ثبت منہ بالاستدلال، ما ثبت منہ، تو جو ثابت بالاستدلال ہے وہ اکتسابی، تو اس کے مقابلے میں بالبداہت کا مطلب بدون الاستدلال ہی ہوا نا، نہیں سمجھی؟ تو یہ کون سے معنی ہے؟ یہ معنی، یہ وہ حاصل بلا استدلال یہی کہے نا قاری صاحب، حاصل بلا استدلال یہ کہے نا، تو اب پھر بداہت کے معنی کیا ہوگے؟ حصول بلا استدلال، بداہت کے معنی کیا ہوگے؟ بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ یہ اصل میں متن پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ شرح میں آئیں گے نا تو تھوڑا خلل آ جائے گا، اور خلل ہے اصل میں۔ یہاں پر علامہ عبدالعزیز پراروی علیہ رحمہ نے بڑی بات کی ہے، تو اصل میں یہ جو ہم نے وضاحت کی ہے، 5 معنی بیان کیے ہیں، یہ کلام میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ سمینے میں بھی ممید و معاون ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ چونکہ کلام میں مصنف علی ما هو المشہور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علی ما هو المشہور ہمیں پتہ ہے بدیہی اور ضروری مترادف آتے ہیں، وہ ہم بات کر کے چلے جاتے ہیں، ان میں پڑھنے کی کوئی زیادہ حاجت نہیں تھی، فائدہ ہے، زیادہ حاجت نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ دیتے یہاں پر بدیہی ضروری کے معنی میں جی، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، سمجھے؟ اصل میں یہ جو 5 معنی ہم نے بیان کیے ہیں، بالخصوص 5ویں معنی، یہ آگے صاحب بدایہ کے جو گفتگو ہے اس پر وارد ہونے والے اعتراض کا اس سے جواب حاصل ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو معنی بیان کیے ان معنی کے ذریعے اس اعتراض کا جواب حاصل ہوگا، اور شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہاں جو گفتگو ہے اس میں خلل آ گیا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ خلل کیسے آیا؟ ہم شرح کی طرف آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی پہلے متن کو قابو کر لو، متن کیا کہہ رہا ہے۔ میری اوقات نہیں ہے کہ بھئی میں علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ پر اعتراض کروں،
یہ علماء نے جو ان کی کلام میں خلل بیان کیے، میں صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ قاری صاحب بڑوں کا احترام کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم سے جس قدر ممکن ہو ہم بڑوں کے کلام کی توجیہ کریں نا، بڑوں کا احترام کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم کہیں بے علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کو یہاں پر غلطی لگ گئی ہے۔ جی آپ نے جو کہا وہ غلط کہا، بالکل درست نہیں ہے۔ یہ علماء اکابر ہیں، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اکابر علماء میں سے ہیں، اور دیگر اکابر نے جو ذکر کیے ہیں تو میں ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ آپ کو ٹھیک سے تب سمجھ آئے گا جب متن آپ قابو کر لیں۔ تو آپ متن کو دیکھیں، شرح کو فی الحال چھوڑ دیں، متن کو دیکھیں، صاف صاف یہ معنی ہے، یہ دوسرے معنی، بداہت ضرورت کے مترادف چل رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور استدلال مقابل ہے۔ جب استدلال مقابل ہے تو بداہت کے معنی ہے بدون الاستدلال، وہ یہ معنی ہے۔ تو متن کا ظاہر یہی ہے، یہ معنی نہیں سمجھے بات، ٹھیک ہے؟ شرح میں کیا ہے اس پہ پھر بات کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں آ چکی ہے؟ نہیں آئی؟ متن بالکل واضح ہے کہ وہ اس پہ محمول ہے۔ اب کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھئی اس میں فلاں معنی انہوں نے ذکر نہیں کی۔ اس میں تقسیم حاصل ہے نا جی، دو ہی قسمیں ہیں، حاصل بلا استدلال اور حاصل بدون الاستدلال۔ حاصل بلا استدلال میں 7 قسمیں آ گئی، بلا استدلال میں 1 قسم آ گئی، کل ملا کے 8 کی 8 قسمیں پوری ہو گئی۔ بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں۔ اور وہ جو ثابت ہو علم ثابت بالعقل سے، بداہت سے، وہ ضروری ہے، اور وہ جو ثابت ہو اس سے استدلال سے وہ اکتسابی ہے۔ یہ شرح ہے، یہ بے اول توجہ یہ پھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قدرت اختیار پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟